حال آپ سب لوگوں کے؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حال میں رکھے، اپنی خیر و برکت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زندگی، بھاگتی دوڑتی زندگی، جس کے بارے میں سب نے یہ سیکھ لیا کہ زندگی کھانے پینے کا نام ہے، ہنسنے ہنسانے کا نام ہے، کچھ کمانے اور بہت کچھ خرچ کرنے کا نام ہے۔ کبھی کوئی دور تھا جب لوگ کہتے تھے کہ کھانا پینا تے ہڈانا زندگانی ہوندی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کھا لے پی لے جی لے۔ فلسفی تو ایک ہی ہے۔ اگر صدیوں پہلے جائیں تو عمر خیام نے کہا تھا ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ٹمورو وی میں ڈائی، کہ کھا لو پی لو خوش ہو جاؤ کہ کل تو ہم نے مر جانا ہے۔ فارسی میں کسی نے کہا بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست۔ بابر عیش کر لو، زندگی سے نفع اٹھا لو کہ یہ جہان دوبارہ نہیں آنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے۔ اور اللہ پاک نے اپنی کتاب میں یہ واضح کیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی وہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ زندگی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے۔ یہ زندگی ہمیں رب تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دی ہے، جیسا کہ سورہ الملک میں رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو جہانوں کے بادشاہ نے، جس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس نے انسان میں اپنی روح پھونکی، اس نے واضح فرمایا ہے کہ یہ زندگی اچھے عمل کرنے کے لیے ملی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہر اچھے عمل کے پیچھے انسان کا ارادہ ہوتا ہے۔ جوگی جیل میں ایک پنجابی شاعر ہے، وہ کہتا ہے نہ مال نال زندگی، نہ زال نال زندگی، خیال نال موت تے خیال نال زندگی۔ یعنی نہ تو مال سے زندگی بہتر ہو سکتی ہے، زال سرائے کی زبان میں بیوی کو کہتے ہیں، نہ اچھی بیوی مل جائے تو زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اصل میں جس سے زندگی بہتر ہوتی ہے وہ انسان کا خیال ہے۔
انسان کا خیال ہی زندگی کو بہتر یا برا بنا سکتا ہے۔ تو خیال نال موت تے خیال نال زندگی، بات گہری ہے اس لحاظ سے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا خیال ہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دشمن ابلیس ہمیں خیال سے ہی لوٹتا ہے؟ ایک خیال جو وہ ہمارے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، وہی خیال اگر انسان کیئر نہ کرے، پرواہ نہ کرے، تو وہ خیال دل کے اندر جم جاتا ہے، پھر اسی سے خواہش ابھرتی ہے اور انسان کو لگتا ہے گویا یہی میرے دل میں ہے، پھر اسی سے انسان ارادہ کرتا ہے اور ارادے سے عمل وجود میں آتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جو بات اللہ کے حبیب نے فرمائی ہر بات سچی ہے، ہم ہر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال نیتوں سے ہیں اور نیت دل کا عمل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وہ اعمال جو ہماری زبان کے ہیں یا ہمارے اعضاء کے ہیں، ہر عمل کے پیچھے اصل عمل ہمارے قلب کا ہے، ہمارے دل کا عمل ہے۔ جب دل بدلتا ہے یعنی انسان کے خیالات، اس کی اپروچ بدلتی ہے تو اس کی زندگی بدلتی ہے۔ جب کسی کے خیالات نہیں بدلتے تو اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ عجیب سی بات ہے لیکن ہے سچ کہ انسان کا جو ذہن بن جاتا ہے، انسان کی جو مائنڈ سیٹنگ ہو جاتی ہے، انسان اس کا قیدی بن جاتا ہے۔ انسان اپنے ذہن سے باہر جا کے سوچ نہیں سکتا۔ یہی عمل اصطلاحی زبان میں کنڈیشننگ کہلاتا ہے۔ جو فرد جس چیز کا کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے، جیسے ایک دیہاتی ہے، وہ اپنے ماحول کا کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے، پھر وہ شہر کی زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس زندگی میں اسے وہ قرار نہیں ملتا، الا یہ کہ شہری زندگی کسی کا خواب بن جائے، یعنی اس کے خواب و خیال میں وہ بس جائے تو وہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کسی دیہاتی کو شہری لوگوں کے امور کا ذمہ دار نہ بنانا، کیونکہ دیہاتی اپنے مائنڈ سے سوچے گا، اس کا دائرہ عمل مختلف ہے اور شہری کے دائرہ عمل مختلف ہے، وہ ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا جو شہری زندگی گزارنے والے کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان ساری باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے خیالات، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی زندگی کے رخ کا تعین کرتی ہے۔ چلیے ہم اسے ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں رکھ لیتے ہیں، اس کو اسلامی زبان میں بدگمانی کہتے ہیں۔ خیال کا مطلب گمان ہے اور برے خیال کا مطلب ہے بدگمانی، بد خیال۔ اگر آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف بدگمانی رہ جائے۔ آپ کی بدگمانی ایک آگ کی طرح ہے جو آپ کے دل میں لگ جاتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ بدگمان ہونے والا شخص اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، اس کے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، وہی بغض کینہ بن جاتا ہے، یہی کینہ حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ باہر سے تو
चाहे इंसान मुस्कुरा कर किसी से मिल रहा हो, लेकिन दिल के अंदर की दुनिया फ़र्क है। वहाँ अगर हसद है तो अल्लाह के नबी का फरमान कितना सच्चा है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तो अब सोचिए कि एक बुरे ख्याल ने सारी नेकियां खा ली, यानी वो जो नेक अमल पहले भी किए थे ना, ज़ाया हो गए। और क्या कुछ इबादतें, अच्छा अखलाक, हुस्न मामला, सभी कुछ। क्या ऐसा नहीं है कि इंसान जब किसी के बारे में बदगुमानियाँ पाल लेते हैं तो ताल्लुकात कट जाते हैं रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे।